السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی بھی ایک کثیر تعداد رہتی تھی۔ مسلمانوں کا ان کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ کچھ مسلمان ان سے متاثر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے اور کچھ غیر ضروری سوالات ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا۔ چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون، ام کیا، تریدون تم چاہتے ہو، یہ لفظ ہے ارادے سے، ارادہ یریدو، ان کی، تسالو لفظ ہے تسالون تم سوال کرتے ہو، ان لگانے سے نون گر گیا، ان تسالو کہ تم سوال کرو، کس سے، رسولکم، رسولکم اپنے رسول سے، رسول چونکہ مفعول ہے اس لیے نصب آ گئی لام پر، کما جیسے، سوئلا سالا اس نے سوال کیا، اور سوئلا پیسے وائس ہے مجہول ہے، سوئلا موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے، من سے قبل پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ایسے ہی سوالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو جیسا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے رہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا اور بہت ہی عجیب و غریب سوالات کرتے، مختلف قسم کی ڈیمانڈیں رکھتے، جیسے ان کا ایک سوال کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی تورات، موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے بنی اسرائیل کے پاس ہے، لکھ کہتے ہم نہیں مانتے، ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لے نہیں مانتے۔ کیسا عجیب سوال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم بھی چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تم اپنے رسول سے سوال کرو۔ ایمان کے بعد غیر ضروری سوالات کرنا، شک و شبہ میں پڑنا، یہ کفر کی طرف جانے والی بات ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلْ، اور من جو یتبدل بدل لے گا، تبدیل کر لے گا، کیا، الکفر کفر کو، بالایمان یہ بدلے، الایمان ایمان کے بدلے کفر لے لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی نعمت عطا کی ہے اور پھر خام خواہ سوالات کر کے شک و شبہ میں پڑ رہا ہے، تو یہ ایمان کو کفر میں بدلنے والی بات، جس نے ایسا کیا فقد تو حقیقت ہے، تو دراصل ذلہ وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ کہاں سے بھٹک گیا؟ سوا کہتے ہیں سیدھ مضبوط، السبیل راستہ، سوا سبیل راستے کی سیدھائی، یعنی سیدھے راستے سے وہ ہٹ گیا، وہ دور چلا گیا۔ یہ بلا وجہ سوالات کرنا کس قدر خطرناک ہے کہ بندے کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ جو بدل لے کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، یعنی ایمان کو دے کر کفر حاصل کر لے، فقد تو حقیقت ہے، ذلہ وہ بھٹک گیا، سواء سبیل سیدھے راستے سے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسالو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئل موسیٰ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل اور جو شخص بدل لے گا، الکفر کفر کو، ومن یتبدل الکفر جس نے کفر کو بدل لیا، بالایمان ایمان کے بدلے، یعنی ایمان کو دے کر کفر لے لیا، فقد تو حقیقت ہے، ذلہ بھٹک گیا وہ، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ دین اسلام کو سیکھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، اور سیکھنے کے لیے سوالات کی بھی ضرورت ہو تو ضرور سوالات کرنے چاہیے، لیکن وہ سوالات کرنے چاہیے جس کی بندہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔ جس سوال کی ضرورت نہیں ہے، جو اپنے سے متعلق نہیں ہے، ایسے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے، یا اپنی علمیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے یا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو خام خواہ تنگ کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے ہرگز سوالات نہیں کرنے، یا فرضی مسائل گھڑ کے ان کے جواب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی صورت میں بندے کے بہک جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ ہاں، جس بات کی ضرورت ہے وہ سوالات علماء کرام سے ضرور کرنے چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔